الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور موت آنے سے پہلے عمل کے لیے جلدی کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ نے تمہیں ایمان اور صیام و قیام کی جو نعمت دی ہے، اس پر اللہ کا حمد و شکر بجا لاؤ۔ ماہ رمضان ان قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، پتہ نہیں اس کے آخری ایام ہمیں ملے یا نہ ملے، اور اگر اس کے آخری ایام مل گیا تو پتہ نہیں کہ اگلے سال ہمیں یہ مبارک ایام ملے یا نہ ملے اور ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں۔ اس لیے ان آخری ایام کو غنیمت جانو۔ جو کوئی اچھا عمل کرتا تھا وہ مزید اچھا عمل کرے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں کہ کون سا عمل عند اللہ مقبول ہے۔ اور جس نے کاہلی و سستی اور جس سے کاہلی و سستی ہوئی وہ مزید کاہلی نہ برتے، نیک عمل کے لیے جلدی کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ جس نے توبہ نہیں کی ہے وہ اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے۔ جس نے رمضان میں قیام نہیں کیا ہے وہ قیام کرے۔ جس نے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ہے وہ اس کی تلاوت کرے۔ جس نے اللہ سے گریہ جاری کے ساتھ دعا نہیں کی ہے وہ اللہ سے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ حی القیوم ہے، بندوں کی دعا و پکار کو سنتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے۔ دینی بھائیوں، آنے والی راتیں بڑی ہی مبارک و بابرکت ہیں۔ آنے والی راتیں بڑی ہی مبارک و بابرکت ہیں۔ اس میں شب قدر کی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے سے افضل ہے۔ پس جلدی کرو، ان راتوں کی قدر کرو اور ان میں جد و جہد کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، نیک بخت وہ ہے جو اپنے رب سے رجوع کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور محروم وہ ہے جو اس سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے۔ دنوں اور راتوں کی بڑی تیزی سے گزرنے سے عبرت لو۔ دنوں اور راتوں کی بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے سے عبرت لو۔ ہم گزشتہ کل اس ماہ مبارک کا استقبال کر رہے تھے اور آج اس کی رخصتی کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے، اس لیے باقی ایام کو غنیمت جانو، اپنی عمر و حیات کو غنیمت جانو اور اس سے کما حق ہو استفادہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی مالداری کو غربت آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اختتام پر استغفار اور دعا کو مشروع قرار دیا ہے، اس لیے بندوں کو اللہ سے بکثرت دعا و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے آیات کو
روزے کی آیات کو دعا پر ابھارتے ہوئے ختم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ یہ روزے دار کو لغو و فحش چیزوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے ہے، جو عید کی رات غروب شمس کے بعد واجب ہوتا ہے اور نماز عید سے قبل تک مشروع ہے، اور عید سے 2 رات قبل صدقۃ الفطر نکالنا درست ہے۔ علماء کے صحیح اقوال کے مطابق 28 رمضان کی رات کو زکوٰۃ الفطر نکالنا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر روزے دار کو لغو اور فاحش چیزوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے فرض کیا ہے۔ پس جس نے نماز عید سے قبل اسے ادا کر دیا تو وہ مقبول ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ کننا نعطیها فی زمن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ساعًا من طعام او ساعًا من تمر او ساعًا من شعیر او ساعًا من عقد او ساعًا من زبیب۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا کھانا یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ دیتے تھے۔ پس 1 سا اناج صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے، اور سا تقریباً 3 کلو ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک قیمت نکالنا جائز نہیں ہے، یہی صحیح دلیل ہے، بلکہ زکوٰۃ الفطر کھانے میں سے نکالنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول رہا ہے اور جمہور کی یہی رائے ہے۔ دینی بھائیو، اسی طرح جو چیز ماہ رمضان کے اختتام پر مندوب ہے وہ ماہ شوال کا چاند دیکھ کر اللہ کی تعظیم کے لیے اور روزے کی اکمال کی نعمت پر اس کا شکر بجا لاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے مذکورہ بالا آیت کی وجہ سے عید الفطر کے دن تکبیر کو مشروع قرار دیا ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ ماہ شوال کا چاند دیکھے تو تکبیر پڑھے یہاں تک کہ عید سے فارغ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان مرد عورت اور چھوٹے بڑے کو چاہیے کہ وہ نماز عید میں شرکت کرے، اس لیے کہ یہ اسلام کے ایک عظیم ظاہری شعائر میں سے ہے۔ بلا عذر اس میں شرکت نہ کرنا بہت بری بات ہے۔ بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عید کے دن ہمیں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا، پس ہم باکرہ عورتیں نکلتی، یہاں تک کہ حائضہ عورتیں بھی نکلتی اور لوگوں کے پیچھے صف میں ہوتی اور ان کے ساتھ ساتھ تکبیر کہتی اور ان کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعا کیا کرتی۔ اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا
کہ ہم حائضہ اور پردہ نشی عورتوں کو عید کے دن نکلنے کو کہیں، پس وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شریک ہوتی اور حائضہ عورتیں نماز سے دور رہتی، یعنی نماز میں شرکت نہیں کرتی۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کے پاس اوڑھنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سہیلی اسے اپنی اوڑھنی اڑھا دے۔ میرے بھائیو، نماز عید سنت مؤکدہ ہے، نماز عید سنت مؤکدہ ہے، پس ہمیں اس میں شرکت کا حریص ہونا چاہیے اور اس کے لیے غسل کرنا چاہیے اور خوشبو و عطر لگا کر اچھے کپڑے زیب تن کر کے جلدی جانا چاہیے اور امام کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک راستے سے جانا چاہیے، دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے۔ اسی طرح نماز عید کے لیے جانے سے قبل طاق یعنی بجوڑ کھجور کھانا سنت ہے۔ اور ہاں، اگر نماز عید جمعہ کے دن ہو تو نماز پڑھنے والوں پر، تو نماز عید پڑھنے والوں پر جمعہ کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ظہر کی نماز ادا کرے، اور جو نماز عید نہ پڑھے اس پر نماز جمعہ لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ، ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں شب قدر کی رات کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں شب قدر کی رات میں قیام اللیل کرنے اور اسی قیام اللیل کی نماز میں شرکت کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر دعا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ یا اللہ، ہماری گردنوں کو اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے یا اللہ آزاد فرما اور ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور ہماری ان فوجوں کی حفاظت فرما جو حدود میں اس ملک کی اور تیرے گھر کی حفاظت کے لیے متعین ہیں۔ اللہ، ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، اس مبارک مہینے کے جو چند ایام رہ گئے ہیں ان ایام میں ہمیں بڑھ چڑھ کر تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان ایام میں ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان ایام کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ، ان ایام میں جو شب قدر کی راتیں ہیں خاص کر ان راتوں میں ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں جو اجر ثواب ہے اس میں تو ہمارا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے اوپر رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ زیادہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه